السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات کو شیئر کروں گا جن پر عمل کرنے سے تمام مسلمان مرد اور تمام مسلمان عورتوں کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اور میں نے بھی کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اکثر ہمارے رشتہ داروں میں یا گھروں میں کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے سر میں بلا وجہ درد رہتا ہے، یا مجھے تنہائی پسند ہے، یا مجھے گھبراہٹ سا ہوتا ہے، بے چینی سا ہوتا ہے، جیسے میں نے کسی کا بہت بڑا کچھ نقصان کر دیا ہو، ایسا مجھے فیل ہوتا ہے۔ وہ اکثر ایسا لوگ کہتے رہتے ہیں۔ تو اس کا بہترین سمادھان اور علاج کیا ہے؟ تو علاج یہی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث سے ہی ہم مسلمان پہلے اس کا سمادھان دیکھیں گے، اس کا علاج دیکھیں گے، کیونکہ اللہ رسول نے ہمارے دین اور دنیا اور روح کا بیماری ہو یا جسم کا بیماری ہو، سب کا علاج قرآن اور حدیث میں بتا رکھا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کسی کو یہ پرابلم ہوتا ہو کہ کسی کو تنہائی پسند ہے، یا سر میں درد ہوتا ہے، یا بے قراری بے چینی سے رہتی ہے، یہ وہ اور کوئی اسے عجیب سا فیل ہوتا رہتا ہے جو اچھا اسے نہیں لگتا ہے، اور دین دنیا میں اسے چلنے میں بہت بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے معمول میں ان وظیفوں کو پڑھا کریں، لائیں جو وظیفہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ہم آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کریں، اور سورہ فلق اور سورہ ناس بھی پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ یہ جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں، ان سب کا علاج اسی میں ہے۔ انشاءاللہ جو بھی پرابلم ہوگا وہ سولو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کسی کو نظر لگ گیا ہو، یا کسی نے جادو کر دیا ہو، یا کوئی حسد کرتا ہے، یا کسی نے ان سے بڑا کام کر دیا، یعنی کالا جادو تک بھی کر دیا ہوگا، تو بھی انشاءاللہ اس سے نجات مل جائے گا۔ ہر نماز کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس اور آیت الکرسی پڑھنے سے انشاءاللہ ہمیں نجات مل جائے گا، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وظائف میں یہ پایا جاتا ہے، اور یہ قرآن سے ہے ماشاءاللہ۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں، جب ہم کسی ایسے لوگوں کے سامنے یہ بات کو رکھتے ہیں جو ایمان کے مضبوط ہوتے ہیں مسلمان، تو وہ اس بات کو لے کر اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پر بہت سے ہم دیکھتے ہیں ہوتے ہیں نا، وہ پڑھے لکھے جاہل جو ہوتے ہیں، جسے لبرل مزاج کہا جاتا ہے، آزاد مزاج کے لوگ، وہ فوراً اس پر آبجیکشن کر دیتے ہیں کہ بس تم لوگ تو قرآن حدیث کے ہی بارے میں بتاتے رہتے ہو، میڈیسین کے بارے میں، ڈاکٹر کے بارے میں، علاج معالجہ کیوں نہیں بتاتے ہو؟ تو میں ان لوگوں سے کہہ دوں جو پڑھے لکھے اکثر جاہل ہوتے ہیں، جو ایسی بات کرتے ہیں، اور جو یہ کہے کہ قرآن کی کوئی آیت یا سورت ہم اس کے سامنے کوئی بیماری کا پیش کرتے ہیں کہ اس کو پڑھو، تو وہ کہے کچھ اور ہٹ کے بتاؤ، تو یہ کفریہ بول ہے، اور یہ غلط سوچ لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیے، جو دوائیاں ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا یہ بالکل منع نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے۔ ہم دعا بھی کریں گے، دوا بھی کریں گے، دونوں چیز پر ہم ایگری ہیں مسلمان۔ ہمیں اسلام دوائیوں سے، ڈاکٹر کے پاس جانے سے منع نہیں کرتا، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن وظائف کو بتایا ہے، ہم ان کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو ہم ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لیا کریں۔ اگر یہ ہر فرض نماز کے بعد نہیں ہو پاتا تو صبح اور شام ضرور پڑھ لیا کریں، اور صبح اور شام بھی نہیں پڑھ پاتے تو سونے سے پہلے اس عمل کو ضرور کر لیں، یعنی آیت الکرسی سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اس کو ضرور کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید بیمار ہو گئے، تو آپ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، تو وہاں ہماری اور آپ کی ماں حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا تشریف فرما تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ ان صورتوں کو پڑھو اور میرے اوپر دم کرو۔ اتنا اہم عمل ہے یہ میرے بھائیوں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کو اپنے معمول میں ضرور لائیں۔ انشاءاللہ حسد کرنے والے یا نظر بد سے اور کالا جادو سے یا شیاطین کے کوئی غلط حرکات سے یا جناتوں کے فربے سے، جو جناتوں میں جو غلط جنات ہوتے ہیں ان کے فربے سے بچاؤ کا یہ علاج ہے۔ انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اس کو ضرور اپنے عمل میں لائیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات کو شیئر کروں گا جن پر عمل کرنے سے تمام مسلمان مرد اور تمام مسلمان عورتوں کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اور میں نے بھی کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اکثر ہمارے رشتہ داروں میں یا گھروں میں کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے سر میں بلا وجہ درد رہتا ہے، یا مجھے تنہائی پسند ہے، یا مجھے گھبراہٹ سا ہوتا ہے، بے چینی سا ہوتا ہے، جیسے میں نے کسی کا بہت بڑا کچھ نقصان کر دیا ہو، ایسا مجھے فیل ہوتا ہے۔ وہ اکثر ایسا لوگ کہتے رہتے ہیں۔ تو اس کا بہترین سمادھان اور علاج کیا ہے؟ تو علاج یہی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث سے ہی ہم مسلمان پہلے اس کا سمادھان دیکھیں گے، اس کا علاج دیکھیں گے، کیونکہ اللہ رسول نے ہمارے دین اور دنیا اور روح کا بیماری ہو یا جسم کا بیماری ہو، سب کا علاج قرآن اور حدیث میں بتا رکھا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کسی کو یہ پرابلم ہوتا ہو کہ کسی کو تنہائی پسند ہے، یا سر میں درد ہوتا ہے، یا بے قراری بے چینی سے رہتی ہے، یہ وہ اور کوئی اسے عجیب سا فیل ہوتا رہتا ہے جو اچھا اسے نہیں لگتا ہے، اور دین دنیا میں اسے چلنے میں بہت بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے معمول میں ان وظیفوں کو پڑھا کریں، لائیں جو وظیفہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ہم آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کریں، اور سورہ فلق اور سورہ ناس بھی پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ یہ جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں، ان سب کا علاج اسی میں ہے۔ انشاءاللہ جو بھی پرابلم ہوگا وہ سولو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کسی کو نظر لگ گیا ہو، یا کسی نے جادو کر دیا ہو، یا کوئی حسد کرتا ہے، یا کسی نے ان سے بڑا کام کر دیا، یعنی کالا جادو تک بھی کر دیا ہوگا، تو بھی انشاءاللہ اس سے نجات مل جائے گا۔ ہر نماز کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس اور آیت الکرسی پڑھنے سے انشاءاللہ ہمیں نجات مل جائے گا، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وظائف میں یہ پایا جاتا ہے، اور یہ قرآن سے ہے ماشاءاللہ۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں، جب ہم کسی ایسے لوگوں کے سامنے یہ بات کو رکھتے ہیں جو ایمان کے مضبوط ہوتے ہیں مسلمان، تو وہ اس بات کو لے کر اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پر بہت سے ہم دیکھتے ہیں ہوتے ہیں نا، وہ پڑھے لکھے جاہل جو ہوتے ہیں، جسے لبرل مزاج کہا جاتا ہے، آزاد مزاج کے لوگ، وہ فوراً اس پر آبجیکشن کر دیتے ہیں کہ بس تم لوگ تو قرآن حدیث کے ہی بارے میں بتاتے رہتے ہو، میڈیسین کے بارے میں، ڈاکٹر کے بارے میں، علاج معالجہ کیوں نہیں بتاتے ہو؟ تو میں ان لوگوں سے کہہ دوں جو پڑھے لکھے اکثر جاہل ہوتے ہیں، جو ایسی بات کرتے ہیں، اور جو یہ کہے کہ قرآن کی کوئی آیت یا سورت ہم اس کے سامنے کوئی بیماری کا پیش کرتے ہیں کہ اس کو پڑھو، تو وہ کہے کچھ اور ہٹ کے بتاؤ، تو یہ کفریہ بول ہے، اور یہ غلط سوچ لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیے، جو دوائیاں ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا یہ بالکل منع نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے۔ ہم دعا بھی کریں گے، دوا بھی کریں گے، دونوں چیز پر ہم ایگری ہیں مسلمان۔ ہمیں اسلام دوائیوں سے، ڈاکٹر کے پاس جانے سے منع نہیں کرتا، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن وظائف کو بتایا ہے، ہم ان کو اپنی زندگی میں لے کر آئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو ہم ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لیا کریں۔ اگر یہ ہر فرض نماز کے بعد نہیں ہو پاتا تو صبح اور شام ضرور پڑھ لیا کریں، اور صبح اور شام بھی نہیں پڑھ پاتے تو سونے سے پہلے اس عمل کو ضرور کر لیں، یعنی آیت الکرسی سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اس کو ضرور کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید بیمار ہو گئے، تو آپ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، تو وہاں ہماری اور آپ کی ماں حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا تشریف فرما تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ ان صورتوں کو پڑھو اور میرے اوپر دم کرو۔ اتنا اہم عمل ہے یہ میرے بھائیوں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کو اپنے معمول میں ضرور لائیں۔ انشاءاللہ حسد کرنے والے یا نظر بد سے اور کالا جادو سے یا شیاطین کے کوئی غلط حرکات سے یا جناتوں کے فربے سے، جو جناتوں میں جو غلط جنات ہوتے ہیں ان کے فربے سے بچاؤ کا یہ علاج ہے۔ انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اس کو ضرور اپنے عمل میں لائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔